ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان جکڑے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان سیراب کرنے والا ہے، اس دروازے سے صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کے لیے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس شخص نے رمضان میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کے لیے قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس شخص نے شب قدر کا قیام اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کے لیے کیا اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے تمام نیک اعمال کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ سوائے روزے کے بلا شبہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ انسان اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری رضامندی کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب اس کے پروردگار سے ملاقات ہوگی، اور روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے ہاں کستوری کی مہک سے بہتر ہے، اور روزہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور جب تم نے روزہ رکھا ہو تو فحش گفتگو سے احتراز کیا جائے اور نہ جھگڑا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اسے گالیاں دے یا اس سے لڑائی کرے تو اسے معذرت کرتے ہوئے کہے، میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا، اور جب کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور آواز دینے والا آواز لگاتا ہے، خیر طلب کرنے والوں نیک کام کے لیے آگے بڑھو، اور برے کام کی طلب رکھنے والوں برے کاموں سے رک جاؤ۔ اور ہر رات اللہ دوزخ سے کثرت کے ساتھ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا برکت والا مہینہ آ گیا ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس ماہ میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و برکت سے محروم ہوا وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم رہا۔ اس حدیث کو احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن مومن انسان کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوت رانی سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہے گا کہ رات کو میں نے اسے نیند سے باز رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول ہوگی۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رمضان کا مہینہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ برکت والا مہینہ آیا ہے، اس کو غنیمت جانو، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے صرف وہی شخص محروم رہتا ہے جو ہر قسم کی سعادتوں سے محروم ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔